یہ تو ان چشتی اولیاء نے پھیلایا۔ علی بن عثمان سے اسلام کا سراغ ملتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ملتا ہے، فرید الدین گنج شکر سے ملتا ہے، خواجہ بختیار الدین کاکی سے ملتا ہے، خواجہ چراغ حسرت سے، نظام الدین اولیاء سے ملتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت سراغ ملتا ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا، تو وہ تو یہ چشتی آئیے اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، جنہوں نے خدا کی محبتوں میں وقت گزارا، جن کی ترجیحات میں کوئی نقص نہیں تھا۔ They always considered Allah as the top priority۔ اور اللہ کے بعد بندوں سے محبت، بندوں سے ان کے خیر و عافیت کا طلب کرنا، ان کے لیے پس پردہ دعا کرنا، یہ ان کے معمولات تھے۔ اور پھر لوگ ان سے محبت رکھتے تھے۔ لوگ اس لیے ان سے محبت رکھتے، وہ اللہ سے محبت رکھتے تھے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر جب ہانسی آئے تو لشکر کو پتہ لگا تو فوج نے بغاوت کر دی اور کہا کہ خواجہ فرید کو دیکھے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ آخر کمانداروں نے چھٹی کی تو خواجہ فرید کو ایک بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا اور لوگ آتے اور چومتے اور روتے اور گزارشیں پیش کرتے، اور خواجہ تنگ آئے کہ آخر تم لوگ کیوں میرا اتنا کرتے ہو، تم کیوں نہیں دور سے مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، کیوں؟ حتیٰ کہ لباس تار تار ہو گیا۔ جس سے محبت کرتے ہیں لوگ اس کے کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں، تو ان کا لباس تار تار ہو گیا۔ اور پھر جب لباس تار تار ہو گیا تو ایک سکا آیا پانی کی مشک اٹھائے ہوئے، اس نے خواجہ کے قدم لیے، خواجہ نے قدم پیچھے کھینچے، کہا کہ اے خلق خدا تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ تن کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خواجہ تجھے کون چاہتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہم تو تجھے اللہ کی محبت کی علامت سمجھتے ہیں، ہم تو تیرے پاؤں اس لیے چومتے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تو اللہ کی نظر میں ہے، تجھے تو کوئی نہیں چاہتا، ہم تو اس بہانے اپنے اللہ کی انتخاب کی داد دے رہے ہیں۔ پھر خواجہ سے بولا نہ گیا، چپ کر کے بیٹھے۔ حضرات گرامی اس وقت دیکھو ایک سادہ پانی پلانے والے کی ترجیح بھی اللہ تھا۔ اگر مرشد گرامی فرید الدین گنج شکر جیسا تھا نا، تو نیچے جو ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہم اولیاء اللہ سے کیا لینے جاتے ہیں۔ وہ ان سے اولادیں نہیں لینے جاتے تھے، وہ ان سے روزگار حیات کی طلب کرنے نہیں جاتے تھے، وہ ان سے اللہ کی شناخت طلب کرنے، اللہ کی محبت طلب کرنے جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہمسائیگی پروردگار میں رکھنا چاہتے۔ آج وہ اللہ گیا کہاں؟ یہ سرکٹا مذہب ہے، یہ سرکٹا مذہب ہے، اس کا آپ کیسے شعور کریں گے؟ سارے مذہب کی بنیاد سے لے کر اونچائی دے کر احرام بنا لو، احرام نیچے سے چڑھتا ہوا بنیاد چوٹی سے دیکھ لو، دیوبند دیکھ لو، بریلوی دیکھ، سب دیکھ لو، چوٹی پر یار ایک تو خدا شناس ہونا چاہیے، ایک۔ اگر نیچے 10 لاکھ بریلی ہے، 10 لاکھ دیوبندی ہے، 10 لاکھ اہل حدیث ہیں، وہ جو آخری ٹاپ ہے اس پہ تو ایک خدا شناس ہونا چاہیے۔ میں ایسے اسکول کو کیا کروں جس سے خدا کا سراغ ہی نہیں ملتا؟ میں ایسے تعلیمی رویوں کو کیا کروں جو مجھے اللہ تک نہیں پہنچاتے؟ مذہب تو شریعتیں بدلتا چلا آیا ہے، آدم کی اور، شیش کی اور، نوح کی اور، موسیٰ کی اور، عیسیٰ کی اور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور، شریعتیں تو بدلتی چلی آئیں، مگر ایک مقصد واحد مذہب کا وہی رہا، آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر کسی نے مذہب کو اختیار کیا تو اس لیے اختیار کیا کہ وہ خدا کا سراغ پائے، اس کی محبت پائے، اس کی شناخت پائے۔ اگر یہ بھی مذہب سے آپ کو نہیں ملتا تو پھر مذہب آپ کیوں اختیار کیے بیٹھے؟ یہ نرا نفاق کس لیے ہے؟ ایک لڑکا داخل ہوتا ہے کیمبرج یونیورسٹی میں ایف اے میں، پی ایچ ڈی کر کے نکلتا ہے، ماں باپ کو تسلی تو ہوتی ہے نا، میرے بچے نے ترقی کی ہے، علم پایا ہے۔ ایک مسلمان 9-10 سال سے نماز پڑھنی شروع کرتا ہے، 70 سال دفنائے جانے کے وقت تک نماز پڑھتا جاتا ہے، ترقی کدھر کی ہے؟
کیا نماز پڑھنا ہی صرف اسلام ہے؟ کیا روزے رکھ لینا صرف اسلام ہے؟ کیا اس کے علاوہ اس اتنے بڑے مذہب میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے کہ بابا آپ پیدا ہوا اور بابا مر گیا؟ آخر کوئی اس میں کوالیفیکیشن تو ہوگی، کوئی اس میں بہتری تو ہوگی۔ کتابوں میں اور بڑے علم ہوتے ہیں، بڑی شناختیں ہوتی ہیں۔ جب سلیمان کا دربار لگا تھا، ان ربی غنی کریم، سلیمان نے کہا مجھے بتاؤ کہ سبا کا تخت کون لاتا ہے؟ تو عفریت من الجن نے کہا، ایک بڑے جن نے کہا اے شاہا تیرے دربار اٹھنے تک میں تخت یہاں تک پہنچا دوں گا۔ تو پھر کبھی آپ نے قرآن دیکھا ہو تو ایک اللہ کا بندہ بھی بیچ میں بیٹھا تھا، آصف بن برخیہ۔ تو اس نے کہا اے پیغمبر اگر اجازت دو تو میں پلک جھپکنے میں پہنچا دوں، پلک جھپکنے میں۔ تو حضرت نے اسے اجازت دی، مگر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اسے کتاب کا علم دیا تھا۔ ایک ایسے شخص کو جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا۔ کتاب تو موجود ہے، علم کہاں گیا؟ قرآن تو اب بھی موجود ہے، شناخت اب بھی موجود ہے۔ اب بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ لینا ہو تو وہ لوگ مجھ سے لیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مجھ سے میرے بہترین بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر وہ ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے رہے۔ وہ سبجیکٹو ہے مگر ان کی آبجیکٹیوٹی میں بھی کوئی شک نہیں۔ وہ سائنٹیفک ہیں، اللہ ہی کے بندے تو سائنٹیفک ہو سکتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو خدا کی کارکردگی اور کارگزاری کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، اگر ہم نہ ہوں گے تو اللہ ہم جیسے لوگوں کو مٹا دے گا، ہم ذلت و ادبار کی علامات بن جائیں گے، ہم پستی اسلام کی علامات بن جائیں گے، ہم وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ اور کو لے آئے گا، کیونکہ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہمیں عزت و جلال کی قسم ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کر دیا۔ اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، کتاب موجود ہے، حرف موجود ہے، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ بش نہ بلیر، اللہ ہی سچا ہے، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں، اور یہ حدیث صحیح معتبر مسلسل متواتر حسن ہے، کہ فرمایا کہ میری امت کیسر و کسرا پہ غلبہ پائے گی، سلطنت روما پہ غلبہ پائے گی، میری امت کسرا پہ غلبہ پائے گی، میری امت ڈھال والے چہروں والوں لوگوں پہ غلبہ پائے گی، اور زمانہ آخر میں میری امت فتنہ دجال پہ غلبہ پائے گی۔ فتنہ دجال تو آن پہنچا ہے، امت کا سراغ نہیں مل رہا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مہدی کب آئیں گے؟ آج بھی جدھر ہم لوگ گزرتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ مہدی کہاں ہے، مہدی کب آئیں گے؟ تو اسی پہ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا مہدی تو جب آئیں گے جب تمہاری حالت اس دلہن کی سی ہو جائے گی، تمہاری حالت اس دلہن کی سی ہو جائے گی جو شب اول اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دلہا کیسا نکلے گا، برا، اچھا، سخت، نرم، اور وہ بڑے انکسار سے اللہ سے دعا مانگ رہی، یا اللہ میرا اچھا دلہا دیں، مجھے وہ نرمی سے ڈیل کرے، ساری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ کریم مہربانی فرمائیں۔ اور حضرات گرامی، مہدی ضرور آئیں گے، مگر آپ کے دلوں میں ابھی وہ رقت بھی نہیں پیدا ہوئی، وہ کرم کیسے ہو؟ انشاءاللہ تعالی العزیز
خداوند ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے معتبر درجے تک پہنچیں، ہم ان کے اعتبار تک پہنچیں، ہم اسلام کو جسٹیفائی کر سکیں، ہم اپنی اہلیت ثابت کر سکیں۔